دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے جو مسلسل انسان کو سکون اگر ملتا ہے تو دعا سے ملتا ہے، ورنہ دنیا میں سکون نہیں ہے۔ آپ جتنا دعا کرتے جائیں گے آپ کو سکون ملتا ہے، ایک پیس آئے گا آپ کے پاس۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ ایون نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا نہیں کرتے، ویسے نماز پڑھ کر اٹھ جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ بولتا ہے میری بارگاہ میں مانگو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ بولتا ہے مجھ سے مانگو۔ ہم بندوں سے مانگتے ہیں، دنیا والوں سے مانگتے ہیں۔ وہ بولا مجھ سے مانگو میں عزت دوں گا۔ وہ بولتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو میں دوں گا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوں نہیں تھکوں گا۔ صبح شام تم مانگتے رہو، جتنا مانگو گے۔ یہ بندگی کی معراج ہے مانگنا اس کی بارگاہ میں، اور سب سے زیادہ جو چیز کو وہ پسند کرتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ تو دعا میں بتا رہا تھا کہ دعا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ جائے انسان تو پھر اس کے حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ کہ اگر کبھی آپ کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے، آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ معصوم بچہ اس کو آپ گود میں لے کے آسمان کے نیچے آ جائے، اور یا 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، آپ دعا کرو، بچے کو بولو آمین کہو۔ اگر تمہارا معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر دے، اللہ اتنا کریم ہے کہ جب معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ ان ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا۔ اس کے لیے اور ایک بہترین تسبیح ہے کہ اپنے عذاب کو اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے یا ارحم الراحمین۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا کہ میں رحمان و رحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، بار بار کہتا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یا تواب الرحیم بولنا 18 مرتبہ اگر کوئی پڑھے صبح میں اور شام میں، دونوں ہی اللہ کے نام، عجیب نام ہے اللہ کے۔ تواب الرحیم ہے، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں کوئی آ کے مجھے سوری بولتا ہے تو میں سوری کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن دوستو یہ ان کی ایکسیپٹ ہوگی جو دوسروں کی بھی کرے۔ اگر میں کسی اپنے رشتہ دار کی سوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں کسی غریب کوئی آگے معافی مانگ رہا مجھ سے، اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی نہیں مانگوں، میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ بھی چیک کرنا کہ میں کتنا بندوں کے ساتھ ہوں۔ صرف یہ مت بولو کہ میں اللہ سے مانگ رہا اللہ مجھے دے گا، ضرور دے گا، لیکن تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنے لوگوں کو تم معاف کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ کی ہے اور یہ صفت معصوم کی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب نہ ہو، کسی کے ساتھ ہمارا یہ نہ ہو کہ میں اس کو نہیں معاف کرتا، اس کو نہیں معاف کرتا۔ دیکھیے بار بار میں یہ بات بولتا ہوں، ہم غریب کے ساتھ بھی ہمارا یہ سلوک ہے، پیسے والوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے ہم جو کرنا ہے کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب جا کے اگر یا ارحم الراحمین پڑھے صبح میں فجر کے بعد، پھر یا تواب الرحیم، کتنی دیر ہو رہی ہے؟ ہارڈلی 2 منٹس لگتے، لیکن شرط ہے کہ فجر کے بعد پڑھنا، اٹھنا فجر پہ نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا ارحم الراحمین، یا آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک تیسرا نام اور دے دیتا یا عزیز و یا غفار، یہ بھی عجیب نام ہے اللہ کا کہ معاف کرنے والا، معاف کرنے والا اور قریب ہوتے ہیں آپ۔ یہ 3 نام کی تسبیح یہ تم کو تمہارے گناہوں کو معاف کرتی، رحمت کو نازل کرتی، عذاب سے روکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرے اوپر عذاب آنے والا میرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ یہ پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے یہ جیسے ہی یونس نے پڑھی، مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہے۔ اگر یہ آیت کو آپ روز پڑھنا چاہتے ہیں روز پڑھ سکتے، عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے کئی اعمال ہے کہ کس طرح سے یہ آیت کو پڑھنا چاہیے۔ پہاڑ بھی اگر ہے، دیکھیں امپاسبل تھا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر آنا تھا، معصومین کا تو واسطہ دیا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتنا پڑھی 4 دن تک پڑھتے رہے۔ اگر روزانہ یا آپ کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حاجت ہو جائے، امیگریشن کا پرابلم ہو جائے، دور ہو جائے، بیماروں سے بچ جائے، تو 121 مرتبہ صرف آپ یہ تسبیح پڑھو۔ بہت سمپل عمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اسی لیے کہا کہ دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور معصومین نے بھی دعا مانگی، دعا مانگ کے ہم کو درس دیا کہ جب ہم بے نیازوں کے بے نیاز ہیں، امام علی کو ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی، وہ ہر چیز ان کے صدقے میں، لیکن اس کے باوجود علی نے دعا مانگ کے ہم کو درس دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا۔ دعا میں کبھی تکلف نہیں کرنا، نیور۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، یہ میرا بیٹا کیا بولے گا، بیوی کیا بولے گی، میرا دوست کیا بولے گا کہ یار یہ تو بڑا پریشان ہے۔ اور دعا میں سٹائل سے نہیں مانگنا دعا۔ آپ لوگ نہیں مانگتے پھر بھی میں بول رہا، دعا کا طریقہ مولا حسین کہتے ہیں کہ ایسے مانگو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے۔ دعا امام حسین کی مشہور دعا ہے جو روزہ عرفہ آپ نے پڑھی ہوگی، ایکسٹراآرڈنری دعا۔ وہ صرف عرفے کے دن پڑھنے کی نہیں کہ عرفہ آئے گا تو میں دعا پڑھوں، وہ دعا بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، وہ بھی دعا انگلش میں پڑھے، آپ اردو میں پڑھے، گجراتی میں پڑھے، جو آپ کی زبان ہے اس میں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی دعا ہے، اگر آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے، اگر آپ دعا سٹارٹ کریں گے اور پڑھنے لگیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار یہ کون بندہ اتنا گناہگار ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کے جملے کس طرح مانگ رہے، یہ وہی دعا ہے کہ جس میں مولا حسین نے آخر میں کہا کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ اللہ، امام حسین بول رہے اللہ تو نے وہ بندے نے کیا کھویا جسے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ مقصد کیا ہے مولا کا کہ پوری دنیا مجھے مل جائے، پورا ہر چیز مل جائے، اور خدا نہ ملے، کچھ نہیں ملا۔ کہا پوری دنیا نہ ملے مجھے، کچھ نہ ملے، تو مل جائے، سب کچھ مل گیا مجھے۔ تو اب امام نے بتایا کہ دعا کا اثر، دعا کا پاور، دعا کی طاقت، دعا کس طرح مانگنا، ہر معصوم نے دعا کا طریقہ بتایا
جبکہ ان کو ضرورت نہیں. شہزادی کونین مادر حسنین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو وہ شہزادی دعا سے مانگ رہی، خوب گھر میں بیٹھی بھی ہے. ایک شخص نے آگے نوک کیا، دن کا وقت، مغرب کا وقت تھا وہ ایکچولی. نوک کیا، بی بی نے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود. کہا کیوں آئے؟ کہا بنت رسول میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں کہ حسنین کے بابا دنیا سے گزر گئے. بی بی تو جانتی تھی. کہا کہاں دیکھا تم نے علی کو؟ کہا مسجد میں دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایسا دعا مانگ رہے تھے، مانگتے مانگتے زمین پہ گر گئے اور ویسا لگ رہا سانس ہی نہیں ہے. کہا تو نے آج دیکھا؟ ہم روز ایسی دیکھتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ویسے آپ کو بتا رہا معصومین کا طریقہ. میں یہ نہیں بولا کہ آپ اکیلے مانگو، معصومین نے مانگی. دعا کے ذریعے تم اپنی زندگی کے ہر مقصد کو پورا کر سکتے. میں نے بڑی بات بولی. دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا پاور ہے کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں رہتی، ہر چیز پاسبل ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو گے ہم دیتے جائیں گے. لیکن پھر میں بار بار بولا کہ کنڈیشن اپلائی، کہ کہاں مانگو، کیسے مانگو، کس سے مانگو. اور دعا میں سب سے بڑی دعا کس کی ہے؟ ہم انسانوں میں ہماری ماں کی دعا ہے. یقین نہیں آیا؟ خاموش سنی. ماں کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں، ابھی مصاحب پہ نہیں ہوئے. نس ہے معصوم کا، ہم سنتے ہیں ایزی لے لیتے کہ ماں کی دعا اتنی بڑی ہے کہ روز عاشور مولا حسین کا یہ میسج ہے، امام حسین کا یہ پیغام ہے. حسین کون ہے؟ حسین ابن علی اللہ کی حجت ہے، اپنے دور کا امام. حسین ابن علی چاہے تو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اشارہ کرے تو زمین پلٹ جائے. وہ حسین روز عاشور کیا بول رہے جناب لیلا کو کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں. ڈائریکٹ مولا حسین نے کہا کہ میں نے اپنے نانا رسول سے سنا ہے، میں راوی. اب اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں. مولا حسین کہتے ہیں کہ میں راوی کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم جا کے دعا کرو علی اکبر واپس آئے. اب سمجھ میں آ گئی ماں کی دعا کیا ہے؟ مولا حسین کا جملہ، عابد الرحمن کا جملہ نہیں. اور آپ مصائب میں ہمیشہ سنتے کہ مولا بول رہے کہ تم دعا کرو. کیا امام حسین دعا کرتے جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے؟ 200% آ سکتے تھے. لیکن مولا نے کربلا میں ایسے ماحول میں بھی ہم کو درس دیا کہ تم امپورٹنس آف یور مدر، تم ماں کی دعا کی امپورٹنس کو سمجھو کہ اگر ماں دعا کر لے پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہاری دعا قبول. یہاں تک کہا گیا کہ ماں مر جائے اس کی لحد پہ جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا جملہ، دعا پہ بول رہا میں. لحد پہ جاؤ، اس کی گریو پہ جاؤ. ایک شخص ہے مدینہ کا بہت بڑا تاجر، بزنس مین، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں گھر گیا، آپ پلیز میرے لیے دعا کر دیں، میرا کاروبار نہیں چل رہا. بڑا آدمی تھا، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اس کے کاروبار کو کیا ہوا. کہا آپ دعا کریں. اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا؟ سیدھا سیدھا دعا کرنا تھا. مشہور بات ہے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں سیدھا سیدھا اللہ کا رسول کہتا پروردگار اس کی حاجت کو پورا کر دے، ایک لمحے میں ہو جاتا. آپ نے سوال کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے. اب بزنس مین ہے، الجھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں، آپ دعا کریے. کہا تیری ماں زندہ ہے. اس نے کہا نہیں، ماں تو مر گئی. کہا اس کی لحد پہ جاؤ. اس نے کہا اس کی لحد تو بہت دور ہے. اس زمانے میں 1 میل 2 میل 3 میل میں بہت دور ہوتا تھا. کہا وہ تو بہت دور ہے. کہا اگر تو یہ پلیز واٹس اگر تو یہ چاہتا کہ تیرے حالات صحیح ہو، تیری دعا قبول، اللہ نے روک دیا ہے تیری دعا کو اس لیے کہ تو نے ماں کو بھلا دیا. کیا بول رہا ہے یہاں؟ تو نے ماں کو بھلا دیا، جب تک زندہ ہے بڑی خدمت کی، مرنے کے بعد تو نے بھلا دیا اپنے ماں باپ کو. تو جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جانا، جب بھی اپنے باپ کی لحد پہ جانا، باپ کی لحد پہ سرانے بیٹھنا، ماں کے پینتی بیٹھنا. اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد الرحمن نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا کہ جاؤ ماں کی لحد پہ بیٹھ جاؤ، پینتی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دو، اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہے. آپ سمجھے میری بات کہ دعا کا طاقت دیکھو آپ کہ ماں کو یہ بتایا کہ اس کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر تم اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ایک ایسی چیز ہے دوستوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہیں. بابا کیوں بھائی تمہاری ماں ہے نا، ماں زندہ ہے نا، باپ زندہ ہے نا. دیکھیے پریشانی سب کو آئے گی، کسی کی زندگی ایسا نہیں چلتی. ایسی چلیے تو فرعون بن جائے بندہ، نہیں، اوپر نیچے ہونا ہی ہے. تو اللہ یاد بھی آتا ہے، ذریعے سے ٹھوک لے گی تو یاد آتا، ورنہ اگر کچھ ہو رہا ہی نہیں. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں، آگے کہنے لگا، بہت بڑا بزنس مین تھا یہ بھی، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کل آپ لنچ پہ آئیں گے، آپ اکیلے نہیں آنا، یہ پوری جماعت کو لے کے آنا کھانے پہ. آپ فری کا لنچ کون نہیں چاہتا؟ بلا کے دیکھو کیسے جاتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا بھائی ان کے پاس کل کھانا ہے، سب تیار ہو گئے، اور پیسے والوں کے پاس جا کے کھانا کا مزہ ہی اور ہے. کچھ بول گیا میں، غریب بیچارہ ایک روٹی یا کوئی سالن کھلا دے گا، وہاں تو 7 کورس میل ہوگا، یہ ہوگا، سب تیار ہو گئے. معلوم تھا بڑا رئیس آدمی ہے. اور
सीधा सब लोग लंच के बाद अल्लाह के रसूल के साथ पहुंचे वहां पे। अरबी घर होते थे, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होते थे, सिंगल स्टोरी होती थी, कंपाउंड होता था, कंपाउंड में छोटी सी कंपाउंड वॉल होती थी, झाड़ वाड़। वो अब होस्ट जो था उसने बड़ी इज्जत के साथ सरकार को बुलाया, पूरे मुसलमानों को बिठाया, कहने लगा आप लोग बैठिए, मैं खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। वो अंदर गया तो सब मुसलमानों ने देखा छोटी सी वॉल है, वहां पे कबूतर जानते हो ना, या इंग्लिश में बोलूं, कबूतर आया फीमेल, और उसने वो छोटी सी दीवार जो थी कंपाउंड वॉल की, उसे बैठ के उसने एक अंडा दिया। कॉमन चीज है, उसने एक अंडा दिया। अंडा, प्लीज मेरी तरफ, वो अंडा रोल करने लगा दीवार पे। पूरे लोग ऐसा देखने लगे, अरे यार अभी आया और ये नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। अंडा ऐसा रोल करने लगा, सबकी निगाह उधर है। वो आहिस्ता आहिस्ता उतरा नीचे, झाड़ के पत्ते और वो कुछ था उस पर आके स्लोली रुक गया। सबने कहा ओह गुड, बच गया। इतने में वो होस्ट बाहर आ गया, मुझे लगा कि रसूल के साथ सारा मजमा दीवार को देख रहा। कहा खैरियत तो है? अब सुनना गौर से, खैरियत तो है? तो मुसलमानों ने कहा यार तेरा बड़ा नुकसान होते होते तू बच गया। पूछा नुकसान क्या हो रहा था? कहा वाक़या सुना, अंडा नीचे गिरता टूट जाता, लेकिन अल्लाह ने तुझे बचा लिया, तेरा एक अंडा बचा लिया। उसने पलट के रसूल से कहा या रसूलल्लाह मेरा तो कभी नुकसान होता ही नहीं, कभी नहीं होता। आज कई साल हो गए ना मुझे बुखार आता है, ना मुझे ठोकर लगती है, ना कोई स्क्रैच पड़ता, मेरा तो कभी नहीं। बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने कहा उठो यहां से, जो खुल्क अज़ीम का मालिक है, कहा ये तेरे लिए रहमत नहीं, ये अजाब है, कभी भी तेरे ऊपर अजाब आ जाएगा। एक इसीलिए अल्लाह कहता है अगर एक रात किसी को बुखार आया, फीवर आया एक रात का, तो वो 2 साल के गुनाहों का कफारा है। अब दुआ मत करो कि एक रात बुखार आ जाए, नहीं, अब ये दुआ मत करो आज की रात के मौलाना ने कहा एक रात बुखार आ जाए, नहीं बाबा दुआ करके बुखार मत लो, अगर बुखार आता है तो है, कहीं किसी को ठोकर लग जाए, वो भी एक मोमिन के लिए कफारा। इतना करीम है। आप एक चीज इसमें गौर करिए पूरे वाक़यात में कि अल्लाह रहमत कितनी नाजिल करना चाहता, कितनी रहमत, वो खुश होता, वो बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए। जैसे इंपॉर्टेंट चीज, बहाने ढूंढता कि मैं अपने बंदे के ऊपर रहमत को कैसे नाजिल करूं। वो अजाब के लिए नहीं देखता, चाहता ही नहीं कि बंदों पे अजाब है, सिर्फ वो रहमत को देना चाहता। दुनिया के हर रिश्ते में हसद है सिवाय मां के रिश्ते में और बाप के रिश्ते में। इतना पाकीज़ा रिश्ता है ही नहीं कोई, हर रिश्ते में हसद होती है। मां के रिश्ते, मां ये चाहती कि मेरा बेटा मेरी बेटी आगे बढ़े, बाप ये चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी आगे बढ़े, कभी हसद नहीं करते हर रिश्ते में। मौला अली का जुमला यहाँ पे, इमाम अली कहते हैं कि कभी हसद मत करो, जलसी मत करो। हमने कभी, मौला कहते हैं हमने कभी हसद नहीं किया, लोगों ने हमसे हसद किया, मासूमीन से लोगों ने हसद किया। इमाम अली से हमेशा हसद किया कि इनको इतना क्यों। आप वाक़या गदीर आपके सामने, वो हारिस ने यही तो कहा था कि जो आप कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन आप अपने भाई अली को क्यों वो खलीफा बना दे। इतना हसद था मौला से। मैं यही बोलता हमेशा कि जब भी तुम कोई अमल करो, जब प्रेगनेंसी में लड़कियों को बोलो कि ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत आले यासीन, बच्चा दुनिया में आने से पहले उसके कानों में हुसैन का नाम आ जाए। क्या बोलो, आजादात चाहते हो बच्चा, हम मॉडर्न चाहते हैं, हम 1000 आवाजें सुनते। मैं नहीं बोलना चाह रहा आखिरी वक्त में, नहीं, हमारे कानों में 1000 आवाजें आती, कोई म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बैठ के गीबतों की आवाज तो आ रही। लोगों के बारे में जो बैक बैटिंग कर रहे हैं वो आवाज तो सुन रहा बच्चा तुम्हारा। जब तक अगर जनरेशन का प्रोटेक्शन करना है, नस्ल की हिफाजत करना है, तो ये आपको क्या करना लाजिम है।